1993 کا سال پاکستان کی تاریخ میں سیاسی تنازعات اور اختیارات کی رسہ کشی کا سال تھا۔ اختیارات کی رسہ کشی اس وقت شروع ہوئی جب وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف نے صدر پاکستان کو 58(2)(b) کا اختیار، جس کے تحت صدر پاکستان قومی اسمبلی کو برخاست کر سکتا تھا، سے محروم کرنے کی کوشش کی، جبکہ صدر پاکستان نے وزیر اعظم نواز شریف کو تنہا کرنے کی کوشش کی، اور وزیر اعظم کے کئی قابل اعتماد ساتھی جن میں حامد ناصر چٹھا اور منظور احمد بٹو شامل تھے وہ بھی صدر کے ہم نوا بن گئے۔ اس سیاسی تنازع کے دوران آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کا انتقال ہو گیا۔ اس دوران یہ افواہ پھیل گئی کہ جنرل آصف نواز جنجوعہ کو قتل کیا گیا ہے۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان نے جنرل آصف نواز جنجوعہ کی بطور آرمی چیف تعیناتی وزیر اعظم نواز شریف کی مرضی کے خلاف کی تھی۔ اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے صدر مملکت غلام اسحاق خان نے وزیر اعظم پاکستان کی سمری رد کر دیا اور اپنی مرضی سے جنرل عبدالوحید کاکڑ کو آرمی چیف تعینات کر دیا۔ اس تمام صورتحال کے بعد صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کا سہارا لیتے ہوئے 18 اپریل 1993 کو قومی اسمبلی برخاست کر دی اور نواز شریف حکومت کو رخصت کر دیا اور بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا۔ صدر مملکت کے اس فیصلے کو کاروباری حلقوں نے پسند نہ کیا اور کراچی اسٹاک ایکسچینج میں ایک دن کے لیے کاروبار بند کر دیا گیا۔ نواز شریف نے صدر مملکت کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اور صدر کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے 26 مئی 1993 کو نواز شریف کی حکومت بحال کرتے ہوئے صدر کے اقدام کو غیر آئینی قرار دے دیا، لیکن غلام اسحاق خان اب بھی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہ تھے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے 14 دنوں بعد پنجاب اور صوبہ سندھ کے گورنرز نے صدر کے حکم پہ دونوں صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں کو برخاست کر دیا، جس سے صورتحال مزید خراب ہو گئی، جبکہ اپوزیشن لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی حکومت کے خلاف لانگ مارچ کی تیاری شروع کر دی اور ایسا لگتا تھا کہ حالات قابو سے باہر ہو جائیں گے۔ اس موقع پہ آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کو مداخلت کرنا پڑی اور ایک ڈیل کے تحت صدر مملکت غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف دونوں 18 جولائی 1993 کو اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔